ظاہر آپ نے کہا بند گلی، ہم بات کر رہے ہیں کہ نیا سوشل کانٹریکٹ یا پاکستان چارٹر فار پاکستان. یہ بات ٹھیک ہے، چارٹر فار پاکستان آپ ایک اور بنا دیں، دو اور بنا دیں، وہ اسی سبز آئین کی صورت میں ہوگا جو آپ کو یہ بتائے گا کہ اس ملک کو چلنا کیسے ہے، آپ نے اس ملک کو چلانا کیسے ہے. اگر اس پہ عمل نہیں کرنا تو آپ دو بھی بنا دیں تو اسے فرق نہیں پڑتا. جیسے آپ دو الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، آپ دو نئے آئین بنا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا جی. سو اس پہ عمل کیسے ہوگا، اصل سوال تو یہ ہے. کیونکہ جن لوگوں نے عمل کروانا ہے، میں جیسا ابھی سپریم کورٹ کی بات ہو رہی تھی کہ اٹ واز اے گریٹ سٹارٹ. میں نے کل بھی کہا کہ میں 2 دن میں نے پروسیڈنگز دیکھی. آئی واز ایکچولی ویری ایکسائٹیڈ واچنگ دیز پروسیڈنگز کہ ہم اپنے کورٹ کو لائیو دیکھ رہے ہیں، اس کی پروسیڈنگز کو لائیو دیکھ رہے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ what they're trying to do. بٹ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے ماضی کی بھی بات کر دی، اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں ماضی سے کہ یہ کورٹ کا کام نہیں ہے. لیکن آج حال میں جو خرابیاں اس کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے، یا ہم صرف آگے 10 سال بعد پھر معافیا مانگیں گے سارے کھڑے ہو کے کہ ہم نے بڑا غلط کیا تھا. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. مطلب مجھے خود بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ یہ نئے چیف جسٹس آئے، انہوں نے ایک نیا انداز اپنایا ہے، یعنی کہ لائیو پروگرام دکھانے کا. لیکن 20 لاکھ کیس جو ہے وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جو کہ ابھی تک اس کا کوئی طریقہ کار ایسا نہیں نکالا جس کو کہ مطلب جلدی جلدی دیکھا جائے، ختم کیا جائے. جسٹس ایٹ یور ڈور اسٹیپ، تو پھر پتہ لگے گا کہ معاملات کیسے چلتے ہیں. یہ مطلب ہمارے ایک پہلے بھی چیف جسٹس ہوتے تھے افتخار چودھری صاحب، ان کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ پٹیاں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں. تو اس کے لیے پھر وہ ساری کمنٹری وہ جتنی سپریم کورٹ میں ہوتی تھی نا، اس لیے ہوتی تھی کہ پٹیاں کیسی چل رہی ہیں وہاں پہ. تو اب یہ ہے کہ اب لائیو پروگرام دیکھنے کے بیٹھ جائیں گے ہم ٹی وی کے آگے. لیکن بات یہ ہے کہ جسٹس جو ہوتی ہے نا، یو ڈونٹ ہیو ٹو شو اٹ. جو ججمنٹس ہوتی ہیں دے اسپیک فار دیم سیلوز. تو ہمیں وہ چیز چاہیے کہ ابھی بہت بڑے بڑے امتحان آنے والے ہیں موجودہ چیف جسٹس کے لیے بھی. ایسے کیسز ہیں، 90 دن کے انتخابات کا ہے، دوسرے ہیں کیسز ہیں جس میں پتہ لگے گا کہ بھئی کیا رخ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. تو جو بات آپ نے کی ہے نا، جو بات آپ نے کی ہے خاص طور پر کہ کیا وجہ ہے، میں چارٹر تو آئین تو ہمارا موجود ہے، لیکن یہ ٹھیک بات ہے کہ سب نے بیٹھ کر جب تک یہ نہیں دیکھیں گے کہ ملک کو چلانا کیسے ہے، ملک کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے، کیا ہماری حدود کیا ہیں. ابھی کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو نیب ہے اس کو بند کر دیں تو معاملات سارے ملک کے جو ٹھیک ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے اور سب کی برابر کی سطح پر ہونی چاہیے. ہم ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، ہم بند کرنے کو سولوشن سمجھتے ہیں. ہم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے ہیں. اس کو ٹھیک بھی کیا نا، دنیا میں ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں ادارے. میں ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں یہ اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ آپ این آر او کو لے لیں جو 2008 میں ہوا ہے، نل اینڈ وائڈ ہو گیا تھا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم نے سر محل بھی بیچ دیا. معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے باقی معاملات بھی کر دیے، مطلب کہ کسی نے کوئی بولا ہی نہیں. ایون فیلڈز کا معاملہ آیا پناما میں، وہ آج بھی وہاں موجود ہیں، کوئی منی ٹریل نہیں ہے، کوئی کسی کو کوئی جواب دہ نہیں ہے. ملک سے آپ جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 4 سال آپ مفرور ہوتے ہیں، آپ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جاتا ہے اور آپ کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ واپس بلایا جاتا ہے. تو کس طرح آپ اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک کے اندر پوٹینشل بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے، انڈیا سے بھی زیادہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ریسورسز بھی ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن ہمارے پاس کمٹمنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. اور جتنی ہماری لیڈرشپ ہے، جی جس دن میں چلیں آپ بتا دیں جتنی لیڈرشپ ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں. میں پھر مصطفیٰ صاحب سے اگلا سوال پوچھوں. میں یہ کہتا ہوں کہ لیڈرشپ پیدا نہیں ہو سکی کہ جن گملوں میں یہ پیدا ہو کے بڑے ہوئے ہیں انہی گملوں میں یہ واپس جانا چاہتے ہیں. مطلب بڑا ہو جاتا ہے نا جب درخت، تو اس کی پھر وہ شاخیں کاٹ کے ملا دی دوڑ مسیح تک نہیں ہوتی نا، واپس گھوم پھر آ کے پھر کے ادھر ہی آ جاتے ہیں. یہ جس گملے سے یہ نکلے ہیں یہ اسی میں واپس جانا چاہ رہے ہیں. تو جب تک وہ گملوں سے نکل کر عوام کے اندر نہیں آئیں گے نا، جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. سر یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز، آپ لوگ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا یہ ملک آگے نہیں چلے گا. سو صرف الیکشنز نہیں کرانے 90 دن میں، یہ اب ظاہر ہے عدالت از ہیئر، اور صرف الیکشنز نہیں، دیکھیں الیکشنز
فری اینڈ فیئر، صاف اور شفاف ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں. کہ آج آپ کو صاف اور شفاف الیکشن نظر آ رہے ہیں اس ملک میں؟ بڑا کوئکلی اعجاز صاحب نے کہا کہ یہ جو گملے میں واپس جانا چاہ رہے ہیں یا اس طرح، وہ نرسری کے بارے میں بھی تو بات کریں. وہ جو نرسری سے نئے گملے نکلتے رہتے ہیں، اور وہ نرسری جو ہے وہ کوئی اور چیز چلنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی اور اس ملک میں کوئی پوائنٹ آف ویو یا پولیٹیکل پارٹیز، ایک وائبرنٹ ماحول ہو. دنیا دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. جو ہم یہ 75 سال سے غلطیاں کرتے آ رہے ہیں، ان کا نتیجہ تو کاشف بھائی کوئی نہیں نکلا نا. ہم ایک بڑی ویئر ان اے بیڈ پلیس. بٹ یو ہیو ٹو گینگ اپ، یو نو دیٹ نا. اب دیکھیں، نو ایوری بڈی ہیز ٹو گینگ اپ. اگر آپ نے اس نرسری سے باہر نکلنا تو یہ کام بھی آپ لوگوں نے کرنا نا. جنہوں نے اس نرسریوں سے استفادہ حاصل کرنا ہے تو وہ تو کرتے ہی رہیں گے، وہ تو ہمیشہ رہیں گے. سبھی کر رہے ہیں نا. نہیں، کون نہیں کر رہا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب اس کی جو میعاد تھی نا، وہ میعاد اب ختم ہو گئی ہے. پاکستان اب سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ فنکشن نہیں کر سکتا. آپ کو اپنے اسٹیٹ کی جو آؤٹ لک ہے، آپ کی جو حیت ہے، آپ کو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. لیکن آپ کی بات کیونکہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اور میں ہمیشہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم ہمیشہ سے اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ یہ جب تک ہم یہ نہیں بدلیں گے، اس کو ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنائیں گے، یہ ملک نہیں چل سکتا آگے. لیکن یہ پھر بات ہی ہوتی ہے، اور ہر سال 6 مہینے 2 سال کے بعد آ کے یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ میں بتاتا ہوں کیوں شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ میں نے کہا نا، جب تک آپ سارے گینگ اپ نہیں ہوں گے تب تک اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ آپ کو موقع ملے گا، آپ ادھر جا کے بیٹھ جائیں گے. مجھے موقع ملے گا، میں ادھر چلا جاؤں گا. آپ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو موقع ملا، وہ ووٹ کو عزت دینی تھی اس ملک میں، ان خلائی مخلوق سے جان چھڑانی تھی، ان کے سیاسی رول سے سیاسی رول سے. جب موقع ملا، پیپلز پارٹی اور نون دونوں نے جا کے ان کے ساتھ گیم کھیل لی. آج پیپلز پارٹی تو معافی مانگ رہی ہے، نون معافی مانگے گی 3 سال کے بعد، اور کہے گی جی اب ہمارے سے ایک دفعہ پھر غلطی ہو گئی. کب تک یہ غلطیاں دہراتے رہیں گے؟ یہ جو آپ نے بات کی نا، ہمیں فوج سے اختلاف نہیں ہے، سیاسی رول سے اختلاف ہے. اور اب جو یہ سیاسی رول جو ادا کرتے آئے ہیں، اس کی وجہ سے اتنا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. آپ کی پوری جو پالیٹکس ہے اس کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے. اگر آپ نے ملک کو ریسکیو کرنا ہے، لیکن آج آپ نے ایس آئی ایف سی بنائی گئی ہے. ایس آئی ایف بلا شبہ نے ایک نیتی سی بنائی ہوگی، لیکن اس کو آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی اگر ملک فنکشن کر رہا ہوتا. آج آپ دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں لوگوں کی کہ آؤ یار یہ پاکستان میں یہ چیزیں انویسٹمنٹ کر لو. اور اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. اب جو جن عربی شیخوں سے ہم نے یا شیخ ہم نے آس لگائی، شیخ حیدر بھی نہیں ویکھدا ہوتے سر، تو اب وہاں پر بھی آگے آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ کے شیخ پڑے ہوئے اب سارے بچے ان کے، وہ بردر والی باتیں تو ختم ہو گئی ہیں. تو اسٹیٹس اپنی آؤٹ لک چینج کر رہے ہیں. ہماری ایک آؤٹ لک، ہمارا آئین موجود ہے جو ہمیں ایک ڈیموکریٹک آؤٹ لک دیتا ہے. اس کے اندر انسانی حقوق ہیں جن کی وہ ہم سب کی کلیکٹو ریڈ لائن ہونی چاہیے. 8 سے 28 تک 250 شکیں کانسٹیٹیوشن میں. ان 250 شکوں کو تو آپ سائڈ پہ رہنے دیں. جو اس کا دل ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو اس کی روح ہے، 8 سے 28 تک وہ ہم سب کی کلیکٹو ریڈ لائن ہونی چاہیے. اور اس کے اندر ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے اگر ہم اس کو اپنی ریڈ لائن بنا لیں. اور کسٹوڈین اگر سپریم کورٹ بنے اور ٹھیک طریقے سے بنے کہ انہی 8 سے 28 تک کے جو ہمارے حقوق ہیں ان کے دفاع میں ہر وقت کھڑی رہے، تو پھر اس ملک میں بگاڑ پیدا ہو ہی نا. آج یہ جو نفرتیں ہیں، آج یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اندھی نفرت اور عقیدت میں تقسیم ہوا ہوا معاشرہ ہے، ایک دوسرے سے نبرد آزمائے ہیں، ایک دوسرے کے گربان پکڑے. کیوں پکڑے؟ اس لیے پکڑے کہ ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، سپریم کورٹ اپنا کردار نہیں ادا کر رہی. تو وہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اب نئی غلطیاں جو ہے ان کا وقت آ گیا ہے، پرانی غلطیوں سے جان چھڑائیں. آپ اس ملک کو ایک بہتر طریقے سے چلانے کے لیے، ٹھیک ہے آپ سے غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن اب چلانا تو ہے یار. میک آنےسٹ مسٹیکس، میک آنےسٹ مسٹیکس، which is fair, everybody will make honest mistakes. اور ہمارا ایک اور بڑا فنڈامنٹل جو پرابلم ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا. ہم ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا کام کر لیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. ہاں لیکن اعجاز الحق صاحب، اس ملک میں کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں یا ہوں گے مستقبل قریب میں؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی الیکشنز جو ہے نا کوئی فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے. چلیں میں کہتا ہوں کہ 100% فری اینڈ فیئر نہ ہوں، لیکن کم از کم اتنی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں کم از کم ان کو ریئلائز تو کریں کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں.